گے دوستو؟ پہلے عمل کریں گے بعد میں جنتی بنیں گے. ایک بیچارہ سمجھا جی، اللہ سلامت رکھے اس کو، پہلے عمل کریں گے بعد میں جنتی بنیں گے. عمل نہیں کرے تو جنتی نہیں بنتے. پٹائی ہوتی دبا کے 30 کے مسلم تھا، نماز نہیں پڑھا، خالی گٹکے کھاتے پڑا، سگریٹا پیا، بچے بعد انگاروں پہ ناچا، وہ کرائے گا، کیا جانتا پٹائی ہوں گی، دبا کے پٹائی ہوں گی. بولے دنیا میں اس تو دوزخ کے انگاروں پہ ناچتے رہا، یا تیرے کو جنت میں کیسے ڈالیں گے؟ چل وہاں پہ جا، بھاگ بولیں گے. مسئلے کو سمجھو دوستو، آپ عمل کریں گے تو جنت ملے گی، مگر میرا حسین وہ ہے عمل بعد میں کر رہا ہے، جنتی جوانوں کا سردار پہلے بن رہا ہے. قانون الٹا ہے جی، سمجھو جی، یہ سمجھنے کا نام ایمان ہے. اسی لیے بولتے ہیں روکھے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. چپ، بات کرے گی فتوا، بات کرے گی فتوا. ارے تیری چندی چور دکان کو بند کر رہے اولے، فتووں کی دکان کو بند کر عشق کی دکان کو کھول لے. عشق پلا رہے ہولے، یہ جو شربت ہے نا یہ عشق کا پلا. جب تو عاشق بن جائے گا نا تو خدا کی قسم ہر مسئلہ تیرا حل ہوتا ہوا نظر آئے گا. پوچھو نا بھائی، اللہ سے جا کے پوچھو، اے اللہ وہ عمل ہی نہیں کرے اور وہ ابھی دنیا میں جوان ہی نہیں ہوئے، بالغ ہی نہیں ہوئے، شریعت لاگو نہیں ہوئی، نماز فرض نہیں ہوئی، دین آیا نہیں، ان کو جنتی جوانوں کو کہتا ہے کہ پوچھنا رہے اللہ سے. پوچھ رہے دیوانے، آپ کا نام بھی ہے میرا نام بھی ہے نہیں ہے، آپ کا میرا نام بھی ہے تو لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتے ہیں. مگر ان کا رب ان کو ایسا بنایا، ان کا نام لیے تو بلائے رد ہو جاتے ہیں، بلائے رد ہو جاتے ہیں. ان کے رب نے انہیں رد بلا بنا دیا. کتنا بھی بڑا آدمی ہوگا اس کا نام لے کر مدد کا لفظ نہیں لگایا جاتا. المدد یا غوث اعظم بعد میں بولا گیا، المدد غریب نواز بعد میں بولا گیا، المدد علی المرتضی پہلے بولا گیا. ان کے رب نے ان کے ناموں کو بھی رد بلا بنا دیا، بلائیں رد ہو جاتی ہے. ہمارے دادا پیر سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی خادری رحمت اللہ تعالی علیہ خطب وقت تھے، ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے دروازے پر اللہ محمد کے ساتھ علی، فاطمہ، حسن اور حسین لکھا ہوا ہو اس گھر کے اندر بلائیں اور بیماریاں داخل نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب نے ان کو رد بلا بنا دیا، رد بلا بنا دیا. دوستو، میرے دوستو، مسئلوں کو سمجھو، محبت کرو، اہل بیت کے عاشق بنو، دیوان اپنے جیسا مت سمجھو. جو شریعت تمہارے اوپر لاگو ہوتی ہے تم وہی شریعت کا، وہی پیمانہ، وہی فتویٰ لے جا کے ان بزرگوں کے اوپر مت ٹھوکو. یہ تمہاری آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے گا. ان کے معاملے کچھ اور ہے، ان کے انداز کچھ اور ہے، ان کے لیے قانون کچھ اور ہے، نظام کچھ اور ہے، قدرت کچھ اور ہے، شان کچھ اور ہے. میرے پیارے دوستو، آؤ ذرا غور کر کے دیکھو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے جاؤ، ان کے رب نے ان کو کیا شان والا بنایا ہے کہ ان کے نانا ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں. اجی کیسی عظمت جی، عظمت کی انتہا بھی تو ذرا دیکھو. سب کے گھر میں نوازے ہیں، نہیں ہے تو اللہ تھوڑے دن میں دینے والا ہے، ٹینشن نہ کرو. نوازے ہیں، ایک لیمٹ رہتی جی محبت کرنے کی، لیتے ہوں جانے بھائی جا بولتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کرتے جی. رویا تو کھلونا دلاتے، 5 روپے کا 10 روپے کا کیڈبری چاکلیٹ، وہ تو گیا دم کر ذرا پٹا بول کے موبائل دے دیتے، پھر ڈر رہتا کہاں پھوڑ دیتا کی بول کے. مسئلہ کو سمجھو دوستو، ہماری محبت کی لمٹ ہے. کتنا بھی بڑا کروڑ پتی ارب پتی نانا ہوگا، چاہت کی ایک حد ہے میرے بھائی. مگر قربان جاؤ جی میرے مصطفیٰ کے، قربان جاؤ جی میرے مصطفیٰ کے. حضرت ابوبکر میرے آقا کے گھر پہ دستک دی ہے. حضور نے فرمایا کون؟ بولے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ابوبکر. بولے اندر آؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضور سواری بنے ہوئے ہیں، حسین سوار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور گھٹنوں کے بل، ہاتھوں کے بل زمین پہ ہے اور حسین میرے مصطفیٰ کی پشت اقدس پہ ہے اور زلف مبارک کو پکڑے ہوئے ہیں. تو حضرت ابوبکر میرے مصطفیٰ پر
قربان ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا خوب سواری ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں ابو بکر صرف سواری کو کیوں دیکھتے ہو، سوار کو بھی دیکھ لو، وہ بھی کتنا سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس. سبحان کیا اللہ. محبت کی انتہا ہے صاحب. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا محبت کی انتہا. حجی ان کا مقام دیکھو جی، ان کو سمجھو جی، ان سے محبت کرو، ان کے دیوانے بنو. تمہارے گھروں میں بچے پیدا ہو تو نام حسن رکھو، حسین رکھو، علی رکھو، فاطمہ رکھو، عباس رکھو، زینب رکھو. قربان جاؤ ان کی محبتوں پر. کیا مقام ہے میرے بھائی، ذرا غور کو کر کے دیکھو. حضرت فاطمہ اپنے حجرے اقدس میں بے چین ٹہل رہی ہیں، بے قرار ہے. حضور ان کی آہٹ، چلنے کی آہٹ کو محسوس کی. ایک ہی دیوار تھی حضور اور حضرت فاطمہ کے گھر کے بیچ میں، وہ دیوار کو بھی چھڑکی تھی. آہٹ محسوس کی میرے مصطفیٰ. آقا علیہ السلام نے پوچھا بیٹی فاطمہ بڑی پریشان نظر آ رہی ہو، بات کیا ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ کچھ دیر ہو گئی حسن اور حسین باہر کھیلنے کے لیے نکلے تھے، اور یا رسول اللہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے بے چین ہوں. وہ واپس نہیں آئے، لوٹ کر نہیں آئے گھر کو. جیسے ہی سننا تھا میرے مصطفیٰ اٹھے اور کمبل کندھے پہ ڈالے باہر نکل گئے. ہائے ہائے ہائے، باہر نکلے، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. حسین نظر نہیں آ رہے، امام حسن نظر نہیں آ رہے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ بنو نجار کے قبیلے میں حسن اور حسین وہاں آرام کر رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے وہاں گئے تھے، تھک کر ایک جھاڑ کے نیچے سو گئے ہیں، فرشتہ ان کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. اللہ، قربان جاؤ یار. اللہ نورانی مخلوق کو خدمت میں لگا کے رکھا ہوا ہے. وہ ہیں جی، ان کے مرتبے الگ ہیں، ان کے لیے قانون الگ ہے، نظام الگ ہے. پیارے مصطفیٰ بنو نجار کے قبیلے میں داخل ہو تو کیا دیکھتے ہیں؟ فرشتہ دونوں کے اوپر پر بچھایا ہوا، ان کو ہوائیں کر رہا ہے، ان کو پر سے جو ہے دھوپ کی تماکت سے ان کو بچایا. رسول اللہ گئے، امام حسن اور حسین کو گود میں اٹھائے، امام حسن کو ادھر بٹھا لیا، ایک پیر ادھر ہے، ایک پیر ادھر ہے. آئے ہائے ہائے، کیا شان ہے جی. اور وہ ایسے حضور کو پکڑ لیے، ایسے حضور کا چہرے اقدس کو ایسا پکڑ لیے امام حسن. پھر امام حسین کو اٹھائے، پھر ادھر کندھے پہ بٹھا، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر ہے، ایسے بیٹھ گیا. اور حضور کے ایسے جو ہے سر اقدس کو، سر مبارک کو یوں ایسے پالوں سے ایسے پکڑے ہوئے، دونوں پکڑ لی. اب حضور چل رہے ہیں، صحابہ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے تشریف لائے. پتا چلا حضور گئے، آئے. حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، دیگر صحابہ بھی آئے. حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مجھے دے دیجئے، میں گود میں اٹھاؤں گا. بولے نہیں ابو بکر، میں ان کو اتنا بھی اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کندھے پہ اٹھا کے لے گئے. بولے ابو بکر میں اتنا بھی جدا کرنا پسند نہیں کرتا. اور جب گئے، جاتے جاتے جا رہے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ آتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے، آتا ہے. کوہرام مچ گیا کہ حسن و حسین کو ڈھونڈ رہے. حضور نکلے، سب گھروں سے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے چلے آئے، حضور کے پیچھے پیچھے گئے. اب حضرت فاطمہ کے بعد حضور نہیں چھوڑ رہے، مسجد نبوی میں لے گئے، لے جا کر منبر پر کھڑے ہو گئے. دونوں نواز سے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، سنو یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں. ان کے نانا نانی جیسے کسی کے نانا نانی نہیں ہے. سبحان اللہ. ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ وہ ہے، ان کے ماں اور باپ والد جیسا کسی کی ماں باپ نہیں ہے. ان کے ماں باپ سب سے زیادہ عزت والے ہیں. بولے ان کے والد علی المرتضی، ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. بولے یہ وہ ہے، ان کے چچا اور پھوپھی جیسا کائنات میں نہ کسی کی چچا ہے نہ کسی کی پھوپھی ہے. ان کے چچا جعفر ہیں اور ان کی پھوپھی ام ہانی ہے. پھر یہ کہتے حضور کہنے لگے ان کے خالہ اور ماموں جیسے کہ نہ کسی کائنات میں کسی کی خالہ ہے نہ کسی کا ماموں ہے. بولے ان کے ماموں ابراہیم اور قاسم ہے
اور ان کی خالہ زینب رقیہ اور کلثوم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی عظمت میں حضور خطبہ دے رہے, خطبہ دے رہے ان کی عظمت پہ, ان کو کندھوں پہ بٹھا کر. یہ ایسی شان والے لوگ ہیں میرے دوستو. ان کو اپنے جیسا مت سمجھو کہ بیکار کی بحثوں میں, جاہلانہ بحثوں میں مت جاؤ. وہاں کیا تھا, یہاں کیا تھا, وہ نماز کا وقت تھا نہیں تھا, یہ سب بیکار کی باتیں مت کرو. اس سے آخرت برباد ہو جائے گی, اس سے دلوں میں بغض پیدا ہوگا. اور شیطان کو بغض پیدا کرنے کے لیے اتنی بغاوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بھی گندگی اگر دل میں پیدا ہو گئی, شیطان اسی چنگاری کو آگ بنا کر پورا ایمان کا خاتمہ کر دیتا. شیطان کے شر سے بچو میرے پیارے دوستو. اللہ کا واسطہ مسئلوں کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام. لوگ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں کرامت دکھانے کی ضرورت تھی. ہاں کرامت دکھا دینا تھا. یزید کے دھچیاں اڑ جاتے تھے, ابن زیاد ہوا میں اڑ کے گر کے مر جاتا تھا, سمر جا کے پتھروں سے ٹکرا کے پڑتا تھا. کرامت دکھانا تھا. تو خدا کی قسم دوستو, حسین نے کربلا میں جو کرامت دکھائی ہے اس کرامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ کرامت صرف حسین ہی دکھا سکتے ہیں, دوسرا کوئی مائی کا لال وہ کرامت نہیں دکھا سکتا. حسین نے جو کرامت دکھائی ہے حسین کی خصوصیت. آپ پوچھیں حضرت کیا کرامت؟ آپ سوچ رہے ہیں کرامت بولے تو کیا ہوں گا کہ انہیں آیا مارا جم انگلی اشارہ کرے مڑو نہ ہوا میں گر گل خلاص چلو شی مر گیا, دوسرے کو لاؤ ابن جہان خوش خلا انہیں مر گیا. اجی یہ تو کوئی بھی دکھا سکتے ہیں. یہ کرامت دشمن کو ہلاک کرنے کی کوئی بھی دکھا سکتے. کئی بزرگاں دکھائے, کئی اولیاء دکھائے, کئی صوفیاء دکھائے. سرکار غازی عبد الرحمن شاہ قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بغیر سر کے جا کے دشمنوں کو ختم کر دیا ہے. یہ کرامت تو کوئی بھی دکھا سکتے ہیں, یہ ہر ولی کی خصوصیت ہے, یہ ہر ولی کا خاصہ ہے. لیکن خدا کی قسم حسین نے کربلا میں جو کرامت دکھائی ہے وہ کرامت دیکھنے کی ہے, اور وہ کرامت دوسرا کوئی دکھانا بہت مشکل ہے. آپ پوچھیں حضرت وہ کیا کرامت ہے؟ جوان بیٹے کا لاشا سامنے لایا جا رہا ہے اور حسین اللہ کا صبر اور شکر ادا کر رہے ہیں. بارگاہ الہی میں صبر اور شکر کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ یہ تو ایک جوان ہے, 1000 جوان بھی دیتا تو تیری راہ میں شہید کروا دیتا. ذرا غور کرو, 6 ماہ کا علی اصغر لایا جا رہا ہے اور اس ننھا روتا ہوا گیا تھا اور اب تیروں کو دھنسا ہوا واپس خیمے میں آ رہا ہے. حسین کی نظر حضرت علی اصغر پہ پڑی. علی اصغر نے جب دیکھا تو حضرت علی اصغر لاش مبارکہ کو دیکھ کر نہ پیشانی حسین پہ بل آ رہا ہے, نہ زبان پہ شکوہ آ رہا ہے, نہ شکایت آ رہی ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی قسم کا مکالمہ ہو رہا ہے, بلکہ حسین نے حضرت علی اصغر کے لاش مبارک کو دیکھا تو کہا الحمدللہ الحمدللہ, اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے میری علی اصغر کو بھی قبول فرما لیا. صبر پہ استقامت ہونا اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی کرامت, سب سے بڑی کرامت. اچھا دیکھو ہمارے کو مصیبت آئی تو ہم کیا کرتے ہیں, دشمن جی ذرا وظیفہ دیو جی, ذرا پڑھنے کرتے بہت بڑی مصیبت آ گئی. کیا مصیبت ہے؟ بیگم سن رہی تھی نہیں آتا, بیگم نہیں سنی تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے بول رہے لوگ نہیں. اور اب تسبیحاں پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, وظیفے پڑھ رہے ہیں, روزانہ 500 بار پڑھ رہا. کیا ہوا بھائی؟ بیگم سدھر جانا. روزانہ 500 بار وظیفہ پڑھ رہا. کیا ہوا بیٹے؟ بولے کاروبار چلنا. لوگوں کو مصیبت آئی تو لوگ اوپر نیچے آگے پیچھے ادھر ادھر ہو جاتے, پورا مکمل پورا زمین سے اٹھ کے آسمانوں میں بیٹھ جاتے.
اتنے خطرناک حالات ہو جاتے لوگوں کے. لیکن ذرا سنو مسلمانوں، مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. دین سمجھداری کا نام ہے. تھوڑی سی مصیبت آئی ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہم وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم جو تاگے باندھنا شروع کر دیتے ہیں، تعویذہ گنڈے پلیدے ناریلا لیموا لینا شروع کر دیتے ہیں، عاملوں کے دروں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، مرشدوں کی چوکھٹوں کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی. لیکن خدا کی قسم ذرا غور کرو، مصیبت پر صبر کرنا ہمارے لیے ایک لیمیٹڈ وقت تک ہے، اس کے بعد ہم بے ساختہ ہو جاتے ہیں. مگر پیارے دوستو، وہاں پر دیکھو صبر کی کیا انتہا تھی. کیسا صبر تھا کہ بھائی عباس کے ہاتھ بازو کٹ رہے ہیں، حضرت حسین صبر کر رہے ہیں، حضرت سکینہ رو رہی ہے، حضرت حسین صبر کر رہے ہیں، علی اصغر کے حلق میں تیر دھسایا جا رہا ہے، حسین صبر کر رہے ہیں. جوان علی اکبر کے جسم پر 100 تیر کے نشان پڑے ہوئے ہیں، تیر جسموں میں دھسے ہوئے، حسین صبر کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا اے حسین آخر یہ ہے کیا؟ تو حسین نے جواب دیا کہ سن میرے چاہنے والے، کہ صرف وظیفے پڑھنا کمال نہیں ہے، مولا کی رضا پر صبر کر کے گزر جانا یہ سب سے بڑے کمال کی بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت پیغام شہدائے کربلا، شہید اعظم کانفرنس. سبحان اللہ. حضرت حسین نے صبر بھی کیا اور پھر شکر بھی کر کے بتایا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں تیرے دین کے لیے قبول فرما دیا. صبر اور شکر یہ جو کرامت حسین کی اللہ کی قسم کو پیش نہیں کر سکتے، یہ صرف امام حسین کا خاصہ ہے. اس لیے حسین نے کربلا میں صبر بھی کر کے دکھایا، شکر بھی کر کے دکھایا، دنیا کو درس دیا. دنیا والوں، یہ ہوتی ہے خاندان مصطفیٰ کی شان، یہ ہوتے ہیں اہل بیت. کئی لوگ بولے کون صاحب ہم کو کیا کرنا عمل؟ بولے امام حسین جیسا عمل کرو. مر گیا بھی تو نہیں کر سکتا امام حسین جیسا عمل. 7 مرتبہ جنم لے کے 7 مرتبہ پیدا ہوا بھی تو حسین جیسا عمل نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم نہیں کر سکتا. صرف ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے. کئی لوگ بول رہے ہیں کربلا سے سبق سیکھو، سبق حاصل کرو، اس پہ عمل کرو. ہاں کیا عمل کرتا ہے پڑھ کے؟ تو دن میں 48 رکعت پڑھنا ہے فجر سے عشاء تک، فرض واجب سنت نفل ملا کے 48 رکعت ہے. پڑھو بولے تو مردہ نکل جا رہا. فضیلت بتائے تو بھی 8 دن پڑھ رہا، 9ویں دن پھر خطرناک کاموں پہ نکل جا رہا. 8 دن نماز نہیں پڑھ سک رہے پٹھے. میرے پیارے دوستو ذرا مسئلے کو سمجھو. امام حسین کے جیسا عمل کرو، بلکہ بولو. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرے کو بول رہے ہیں. کون صاحب ذرا بولو لوگوں کو حسین کے جیسا عمل کرو، بلکہ بولو بول رہے ہیں. میں بولا رہے دیوانے کہاں سے کر سکتے رہے حسین جیسا عمل؟ 48 رکعت نماز پڑھو بولے تو نہیں پڑھ سک رہا ہے. حسین وہ ہے جو رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے اور دن میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتا. سبحان اللہ. روزانہ 2000 رکعت نفل نماز پڑھنے والی ذات کا نام امام حسین ہے. بے شک. سبحان اللہ. 48 ہی نہیں پڑھ رہا تو ایکسٹرا پڑھ رہے بولے تو مردہ نکل جا رہا. امام حسین جیسا عمل ہم نہیں کر سکتے بھائی. وہ اللہ خاص خصوصی نعمتیں دے کے پیدا کیا، وہ بالکل اللہ کے وہ محبوب ہیں، وہ پیارے ہیں، وہ شان والے ہیں. اللہ کی قسم ہم ان کے جیسا نہیں کر سکتے، نہ ان کے جیسا صبر کر سکتے، نہ ان کے جیسا شکر کر سکتے، نہ ان کے جیسی نماز پڑھ سکتے. وہ خصوصی شان لے کے دنیا میں پیدا ہوئے. میرے پیارے بھائی، جب امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو امام حسین ناشتہ کر کے کھانا کھا کے لنچ کر کے نہیں گئے تھے. 2.5 دن کے روزے دار تھے امام حسین. 2.5 دن کا وہ روزہ جو خالی نیت پہ افطاری ہو رہی، نیت پہ سحری ہو رہی. پانی بھی نہیں ہے، پانی بند ہے. کھجور بھی نہیں ہے، کھجور بند ہے.
کھانا کھلانے والے کوفہ والے دروازہ بند کر دیے. حسین جام شہادت نوش کر رہے ہیں, 2.5 دن کے روزے دار ہیں. قرآن کی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی, رب ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تمہارا رب تم کو آزمائے گا. کس سے؟ من الخوف, خوف سے, ڈر سے. چاروں طرف برچیاں ہی برچیاں, تلوار ہی تلوار چل رہے ہیں. خوف کا ماحول بنا ہوا ہے, لیکن حسین کا قلب رضائے مولا میں مطمئن بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. ہر طرف خوف ہے. 22,000 کا لشکر ہے, ہاتھوں میں تیر اور بھالے لیا ہوا ہے, تلوار اور خنجر اور نیزے لیا ہوا ہے, اور ادھر حسین. اب کے قلب اطہر کو دیکھو تو حسین کا قلب اطہر اس خوف کے ماحول میں بھی, ان تلواروں کے بیچ میں, ان برچیوں کے بیچ میں, ان 22,000 کے بیچ میں, میرے حسین کا قلب مولا کی محبت میں روتا ہوا, تڑپتا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, یہ اگر ایک فی الوقت ایک 500 پولیس والے یہ آگے سمجھو چل کے وہ گھیر لیے, ابا کیا ہوں گا؟ ایک 500 پولیس والے گھیر لیے, ساتھ میں تھوڑے بندوقاں بھی لا لیے سمجھو. اما اب نقشبندی صاحب کو پوچھنا پڑتا, میں کس کے گھر کو لگ جاتے رہے بھائی, سب اپنے اپنے گھر کو ایسا بھاگیں گے. نقشبندی صاحب کو اپنا گھر بھی پتا نہیں ہے کس کے ساتھ آیا, کہاں پہ آیا. خالی 500 پولیس والے آئے تو یہ حال ہو جاتا, وہ 22,000 کا لشکر تھا تو کیا ہونا تھا آپ کا. 22,000 تھے میرے بھائی کربلا کے میدان میں, ننگے ننگے تلوار, ننگے جمریے, برچیے, تیرا نہیں تھے. اور یہ 72 اور یہ 72 میں ایک علی اصغر بھی ہے, ایک علی اکبر بھی ہے. اتنے پیارے پیارے نونہالوں کو لے کے آئے ہیں حسین. اب ذرا غور کرو دوستو, اس ماحول میں کیا کیفیت ہوں گی, کیا حالات ہوں گے, کیسا ماحول بنا ہوا ہوگا. خوف ہے, چاروں طرف خوف ہے, اندھیرا ہے. خیمے پہ کئی لگے, آگ لگانے کے لیے, چراغ لگانے کے لیے تیل نہیں ہے. ایسے اندھیرے ماحول میں دشمنوں کے بیچ میں, ارے نانا رسول اللہ کا نواسا اپنے خاندان کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, چاروں طرف خوف منڈلا رہا ہے, مگر حسین اور کربلا والے رضائے مولا سے زندگی گزار رہے ہیں. راتیں بھی گزر رہی ہے, دن بھی گزر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے آزماؤں گا تو آزمائے گا, مگر خدا کی قسم آزمائش پہ جو کھرا اتر جائے اس ذات کو امام حسین اعظم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ, پھر اس کے بعد وَالْجُوعِ, بھوک کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا. یہ قرآن کی پوری تفسیر کربلا کے میدان میں حسین نے بیان کر دی ہے. بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا. امام حسین 7 محرم الحرام کو داخل ہوئے کوفہ میں, بدبختوں نے دروازے بند کر دیے, کوئی کھانا نہیں کھلا. یزید نے اعلان کر دیا تھا جو حسین کو اور کربلا میں آنے والے حسینیوں کو کھانا کھلائے گا اس کو اس کے خاندان سمیت جلا دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. پورے کوفہ والے پورے کوفی یزید کے اعلان سے ڈر کے دروازے بند کر لیے. سرکار امام حسین کے لیے کھانے کا انتظام تک نہیں کرے. وہ حسین جو مدینے سے سفر کر کے آ رہے ہیں, جن کے توشے دوران سفر ختم ہو گئے, جن کے پاس پانی ختم ہو گیا, جن کے پاس روٹیاں ختم ہو گئی, جن کے پاس سرکہ ختم ہو گیا, 7 محرم الحرام کو داخل ہوئے, کوفیوں نے کھانا نہیں کھلایا. امام حسین نے 7 محرم گزرا, 8 محرم کی سحری میں روزے کی نیت کر لی. حسین روزے میں رہے, پورا دن امام حسین کا روزے میں گزرا, کھانا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے بھوک سے تمہیں آزمایا جائے گا. پیٹ کو لگ رہا ہے, بچے بھی روزہ ہیں, بچے بھی بھوکے ہیں, عورتیں بھی بھوکے ہیں, بڑے بھی بھوکے ہیں, جوان بھی بھوکے ہیں, حسین بھی بھوکے ہیں. اور رب کہہ رہا ہے تم کو والجوع, بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا. پیٹ پانی مانگ رہا ہے, مگر حسین کا دل خدا کا شکر ادا کر رہا ہے, خدا کا ذکر بیان کر رہا ہے,
خدا کی تعریف اور محبت میں سرشار ہے کہ بھوک نے بھی حسین کو اور حسین کے بچوں کو ناشکری کی طرف جانے نہیں دیا، اللہ کے شکر پر آمدہ کر کے رکھا۔ میرے دوستو تیسری بات رب بیان کر رہا ہے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، کہ تمہیں مال کے نقصان کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا، تمہارے مال کا نقصان کروایا جائے گا، کر کے تمہیں آزمایا جائے گا کہ دیکھتے ہیں تم اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کیسے ٹھہرے رہتے ہو۔ مدینے میں ان کی سلطنت تھی، سب لٹ رہی ہے، ان کے مقام و مرتبے ختم ہو رہے ہیں، ان کی جائیداد ختم ہو رہی ہے، ان کے حصے ختم ہو رہے ہیں، ان کی دولت ختم ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کو آزمایا جائے گا۔ حسین کو کربلا میں مال کے ذریعے سے بھی آزمایا جا رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں مال لوٹتا ہے تو لٹ جائے، گھر بار لوٹتا ہے تو لٹ جائے، خاندان قبیلے لوٹتے ہیں تو لٹ جائے، مگر حسین رب کی بارگاہ سے نہ شکر کا دامن چھوڑے گا نہ صبر کا دامن چھوڑے گا۔ پھر رب فرماتا ہے والانفس، تمہیں جانوں کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ بیٹے کی جان جا رہی ہے، حسین صبر اور شکر میں ہے، بھتیجے کی جان جا رہی ہے، حسین صبر اور شکر میں ہے، بھائی کی جان جا رہی ہے، حسین صبر اور شکر میں، حتیٰ کہ حسین نے خود سجدے میں سر رکھ کے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر کے بتلا دیا ہے اللہ تیرا حسین تیری آزمائش میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا والثمرات، تمہارے پھلوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہاں پھل نہیں پھول بھی آزما کے لیے حسین نے پیش کر دیے، کہا اے اللہ یہ میرے گھر کا ایک پھل ہے جس کا نام علی اصغر ہے، تیری راہ میں پیش کرتا ہوں، یہ اور ایک پھول ہے جس کا نام علی اکبر ہے، تیری راہ میں پیش کرتا ہوں۔ ارے اولاد کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، اولاد کا نذرانہ بھی حسین نے دے کے بتلا دیا۔ ارے اگر خدا کی رضا کے لیے کوئی اگر قرآن کی تفسیر عملی طور پر پیش کر سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، کربلا کے میدان میں میرے مصطفیٰ کا نواسہ پیش کر رہا ہے۔ میرے دوستو خالی قرآن پڑھنا کمال نہیں، قرآن کی تفسیر پڑھنا کمال ہے۔ وہ قرآن تھیوریکل دنیا میں آیا تھا، اس قرآن کا پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے تو اہل بیت مصطفیٰ کو دیکھو، پریکٹیکل قرآن تمہیں چلتا پھرتا قرآن نظر آئے گا، چلتا پھرتا قرآن نظر آئے گا۔ میرے دوستو میدان کربلا میں سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے 72 نفوس قدسیہ کو شہید کروا دیے۔ اب صرف 2 ہی لوگ مرد حضرات بچ گئے تھے میدان کربلا میں، ایک تھے سرکار امام زین العابدین اور دوسرے تھے سرکار امام حسین۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے نماز پڑھے اور نکلے، گھوڑے پہ بیٹھنے جا رہے ہیں تو امام زین العابدین آئے، آ کر عرض کرنے لگے بابا جان آپ اجازت دیجئے میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار امام حسین نے اپنے بیٹے زین العابدین کو کہا بیٹے رک جاؤ، آپ میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے، آپ ان یزیدیوں کا مقابلہ نہیں کرو گے، آپ ان بنو امیہ کے ان کتوں کا مقابلہ آپ نہیں کرو گے، بیٹے آپ رک جاؤ، آپ میدان میں نہ جانا۔ حالانکہ امام زین العابدین اس وقت اپنے تایا حضرت امام حسن کا پٹا اپنی کمر پہ باندھے ہوئے تھے اور جس میں اقدس پر رسول اللہ کی خمیص پہنے ہوئے تھے اور سر پر مولا علی المرتضیٰ کا امامہ سجائے ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور ہاتھ میں تلوار ذوالفقار لے کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹے آپ نہیں جاؤ گے، آپ رک جاؤ، آپ میدان میں نہیں جاؤ گے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اس لیے روکا کیونکہ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، آپ کو شدید بخار تھا۔ مورخین کے لکھنے پر میں یقین کرتا ہوں اللہ کی قسم انہوں نے سچ لکھا، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں اگر
امام زین العابدین بیمار تھے تو بھی صحت مند کون تھا؟ سب 2.5 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے. آپ بھی 2.5 دن ذرا روزہ رہ کے دیکھو، معلوم ہوتا حالت حویلی پہ آ گئی تو پتا چلتا. تپتی ہوئی ریت ہے، عرب کی گرمی ہے، ریگستان کا ماحول ہے، 3 دن سے پیاسے ہیں. کون اس کے اندر صحت مند تھا ہوگا میرے بھائی؟ سامنے جوان بچوں کے لاشیں آ رہی ہے کہ ایک میت نکل گئی تو پورے خاندان پریشان ہو جاتا، ہیبت ہوتی. خالی فون آیا میاں نے رات میں تھا نہیں، صبح چلے گا بولتے کہ اس سے زیادہ دھڑکن یہاں شروع ہو جاتی. ایسا کیسا مر گیا رے رات میں. اور لاش پہ لاش آ رہی ہے، جنازے پہ جنازہ آ رہا ہے. سوچو ان کی ہے کیفیتوں کا عالم کیا تھا. مورخین لکھے، خدا کی قسم حق لکھے، حضرت زین العابدین بیمار تھے مگر حسین ان کو بیماری کی وجہ سے نہیں روک رہے تھے. حسین کی نظر میں کچھ اور تھا. حسین نے کہا بیٹے زین العابدین آپ رک جاؤ. رکے، اور جب مدینے سے نکلے تھے تو وہاں حضرت امام حسن کے ایک بیٹے کو رکا دیا، باقی کے ساتھ میں ڈال لیے. ایک بیٹے کو امام حسن کے، ان کا نام تھا حضرت حسن مصنع، ان کو رکا لیے تھے مدینے میں. ان کو لینا ہے کربلا کو. امام حسین بولے نہیں بیٹے تم نہیں آؤ گے، تم یہیں رکو. ان کو مدینے میں رکائے حضرت مصنع کو. اور یہاں امام زین العابدین کو لائے، رکائے. بولے بیٹے آپ رک جاؤ، آپ بیمار ہیں. جب ہم جامع شہادت نوش کر لیں گے تو خاندان نبوت کی شہزادیوں کو آپ اپنی نگرانی میں لے کر مدینے کو جان دیں. روکے، ذرا سوچو دوستو، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے قربان جاؤ یارو. خصوصاً امام حسین کی نظر، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کربلا کے میدان میں یہ ہندوستانیوں پہ تھی، اس لیے امام زین العابدین کو رکا رہے تھے. آپ پوچھے یہ کیا مولانا نیا ایک پوائنٹ بولے، آپ اب تک سنے نہیں پیدا ہوئے جب سے. عاشق بنے تو ایسے باتیں آتے، مکار بنے تو کہانیاں ہیں بولتے. عاشق بنو، مکاروں کی صحبت میں رکھو بیٹھو. میرے دوستوں مسئلے کو سمجھو. امام حسین رکا دیے کیونکہ حسین جانتے تھے میرا پورا خاندان شہید ہو گیا، میرے پورے بچے شہید ہو گئے اور قیامت تک آل نبی کو کام کرنا ہے. بھائی حسن کے بچے بھی شہید، میرے بچے بھی شہید، تو پھر خاندان نبوت کہاں ہوگا؟ کربلا میں سب ختم ہو جائے گا. اس لیے امام حسین وہاں حضرت مصنع کو رکائے کیونکہ حسین کی نظر دیکھ رہی تھی. بیٹے زین العابدین کو کربلا میں رکائے کیونکہ حسین کی نظر دیکھ رہی تھی. بیٹے تو رک جا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تو رکے گا تو تیری نسل پاک سے ایک معین الدین پیدا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ ہند میں جائے گا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے گا. سبحان اللہ، سبحان تیری اللہ. نسل سے نظام الدین اولیاء پیدا ہوگا، بندہ نواز گیسو دراز پیدا ہوگا. تیری نسل پاک سے مخدوم ماجدی پیدا ہوگا. ایک نہیں دو نہیں، کروڑوں اولیاء اے زین العابدین تیری نسل پاک سے پیدا ہونے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس، پیغام شہداء کربلا. نعرے تکبیر. کہا بیٹے تو زین العابدین تم یہاں رک جاؤ، مصنع کو میں نے مدینے میں رکایا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہی حسن مصنع ہے جس کی نسل پاک میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو پیدا ہوگا. یہ غوث اعظم اور یہ جتنے حسنی سادات ہیں، یہ جتنے حسنی اولیاء اللہ ہے، یہ جتنے اکابر اولیاء اللہ ہے، یہ سب اسی امام حسن مصنع کی اولاد ہے. اس لیے ان کو وہاں رکایا تاکہ قیامت تک آل نبی کا سلسلہ چلتا. اسی لیے زین العابدین کو رکایا. بیٹے ہم شہید ہو رہے ہیں دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے.
اور تمہیں یہاں پر بچایا جا رہا ہے دین مصطفیٰ کو چلانے کے لیے. سبحان اللہ. قیامت تک تم دین چلاؤ گے, تمہاری نسل سے دین چلایا جائے گا. اسی لیے غور کر کے دیکھو, ایک اچھی بات آپ کو بولتا ہوں. میری عادت ہے, ریاکاری کے لیے نہیں بول رہا ہوں, عادت ہے, دوسرے مولویوں کی طرح نہیں ہوں. دوسرے مولویاں گئے تو کیا کرتے, تقریر کرنے کوئی بھی علاقے گئے تو پوچھتے وہاں پہ امیر لوگ آپ کو نہیں پوچھتے, پوچھ کے وہ امیر لوگوں کو ہوٹل کو بلا کے ان کی چٹیاں پھاڑتے زکوٰۃ کے, صدقے کے, خیرات کے, فطرے کے, اپنی جورو بچوں کو پالنے کے لیے. اور میری مزاج کیا ہے, جس علاقے میں جاتا ہوں اس جگہ کے اللہ کے ولی کی زیارت کر کے آتا ہوں. آج بھی ہمارے اقبال بھائی کو لے لے کے سرکار عبد الرحمان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا, مغرب سے عشاء تک بیٹھا, حضرت کی دعائیں لے کے آیا. میں بہت اچھا ریسرچ کیا ہوا ہوں اس مسئلے پر. ہندوستان کی گلی گلی, چپے چپے میں تقریر کرا, جس جگہ گیا وہاں کے بزرگ کی زیارت کرا. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, شب عاشورہ ہے, میری بات پہ یقین کرو, ہندوستان کے اندر جتنے اولیاء اللہ ہے اس میں 95% اولیاء اللہ سید زادے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 95% اولیاء اللہ. یہ امام حسین کی اولاد ہے, امام حسن کی اولاد ہے, علی المرتضیٰ کی اولاد, میرے مصطفیٰ جان رحمت کی نسل پاک ہے. 95% اولیاء اللہ سادات اکرام. تاج الاولیاء کے بارے میں سمجھا نہیں تھا کہ وہ بھی سید ہیں, مگر جب ان کی بارگاہ میں پہلی بار آیا آج سے 15 سال پہلے, جب حضرت کے نام کے ساتھ دیکھا سید ہے, تعجب میں پڑ گیا. پوچھا تو بولے یہ جو غوث پاک جو امام حسن کی اولاد ہے یہ بھی اس امام حسن کی اولاد ہے. سبحان اللہ. یہ سب ان لوگوں کا سوال ہے میرے بھائی, ہم لوگ خالی فتوے دینے میں پریشان ہیں. نانا کی امت کو تو ان لوگوں سوال کے بیٹھے ہوئے. کل میں جمعہ میں بیان کر رہا صاحب, سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کو, کمیٹی والوں کے ساتھ بات کر کے میں کتنی کی دیر تعجب میں رہا. میں جب بیان کر رہا تھا کم سے کم 20,000 کا مجموعہ تھا کل جمعہ کی نماز. کتنے نہیں ہے بھائی ناگپور کے اندر مسجد, جاؤ نا رے بھائی, وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ. یہاں کون کمیٹی والا بنا رہا, کون پوسٹر چھاپے یا جمعہ پڑھنے آؤ, بلکہ کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے لوگوں کو بھی اتنی پبلک جمع کرنا ہے تو 1 مہینہ پورے بیانہ لگانا, پوسٹرانہ لگانا, آٹو کینوسنگ کرنا, مسجدوں میں اعلان کرانا, جلسوں میں اعلان کرائے تو اتنی پبلک جمع نہیں کر سکتے. آج 1400 سال کے بعد بھی نبی کے نواسوں کے دربار میں جتنی پبلک خالی جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہو رہی ہے. حقیقت میں حکومت تو ان کی ہے میرے بھائی. ہم لوگ خالی باتوں کے بس کچھ نہیں, ہماری روحانیت پوری کمزور, ہم نکمے لوگ ہیں. آج بھی اگر سکہ چل رہا خدا کی قسم تو ان کا ہی چل رہا. ایک طرف ہم لوگ بی جے پی بول کے گالیاں دے رہے, دوسری طرف تاج الاولیاء بی جے پی والوں کو بلا کے دربار بنانے لگا. چل تو مینار کا کام کر, تو ہاؤس کا کام کر, تو بیت الخلا کا کام کر, تو چھت ڈالا, تو عروس کا کام کر, تو یہ کام کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے ہیں حضرت. بے شک آج بھی حکومت چل رہی صاحب. ہم تو تعجب میں اس وقت پڑ گئے جب نتن گڈکری نے اعلان کیا کہ بابا کے دربار کا پیسہ کوئی کھائے گا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, بول رہا پٹھا. سنی نہیں بول سکتا, اتنی بڑی بولی. میرے تاج الاولیاء نتن گڈکری سے بولنے لگوا رہے ہیں, خبردار میں کام لے رہا ہوں ان سے, خاموش کام کرو تم لوگ. حکومت ان کی چھے میرے بھائی, ہم سمجھے چھ نہیں آلے نبی اولاد سے, ہم لوگ خالی متبریاں کرتے رہتے. انہوں آئے سب ہے رے بڑے بھائی. ان کا معاملہ الگ ہے, ان کی شان الگ ہے, ان کے انداز الگ ہے. اسی لیے رب ذوالجلال نے کیا کروایا, جب پیارے مصطفیٰ پہ درود پڑھوایا تو ساتھ میں آل نبی پہ بھی درود پڑھوایا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آل محمد پہ درود پڑھے تک اللہ کہہ رہا ہے درود مکمل ہی نہیں. اللہ کے نظام بنانا, ہم لوگ ملا اور آمنا صدقنا جی سرکار یا حسین یا حسین یا حسین کرتے زندگی گزارنا. دیوانے بننا, اہل بیت کے عاشق بننا, اہل بیت سے محبت کرنا. اہل بیت کے خلاف جائیں گے, سن لو, تمہارے گھروں پہ خدا کے قہر و عذاب نازل ہوں گے.
اہل بیت کے باغیوں کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کہیں پناہ نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتا۔ اہل بیت کے باغی دنیا میں بھی ذلیل و رسوا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا۔ ایک حدیث ذہن میں آ رہی سنا دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، حضور کے دربار میں تشریف لائے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں راستے سے آ رہا تھا، کچھ لوگ جو ہے علی اور اہل بیت کے خلاف بول رہے ہیں۔ مکہ شروع سے اہل خلاف بولنے والے، بٹے والا شروع سے بھئی یہ تماشے، اہل بیت سے دشمنی ہے لوگوں، اہل بیت سے دشمنی ہے لوگوں، مولا علی سے ناراض کو دشمنی ہے، خلاف بول رہے ہیں۔ حضور جب حضرت عباس سنا ہے، حضور کا چہرہ اقدس سا نیچے تھا، آقا علیہ السلام جب چہرہ اٹھائے تو آنکھیں لال ہو چکی، چہرے پہ جلال چمک رہا تھا۔ اس جلال کے عالم میں حضور نے ارشاد فرمایا، سن لو، میری اہل بیت کے خلاف اور میرے علی کے خلاف بولنے والا تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ کتنوں میں سے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ پہلا، وَإِمَّا مُنَافِقٌ، میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولنے والا منافق ہوگا۔ اگر منافق نہیں ہوگا تو پھر دوسرا ہوگا، کیا؟ وَإِمَّا لِزِنِيَةٍ، اس کی ماں نے اسے زنا کر کے پیدا کیا ہوگا، وہی میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا۔ فرمایا اگر دوسرا بھی نہیں ہوگا تو پھر وہ تیسرا ضرور ہوگا۔ منافق نہیں ہے، زنا سے پیدا نہیں ہوا تو پھر تیسرا ضرور ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تیسرا کون؟ آقا فرماتے وَأُمُّهُ لِغَيْرِ الطُّهُرِ، اس کی ماں نے ناپاکی کی حالت میں صحبت کر کے، حیض و نفاس کے وقت میں صحبت کر کے اس کو پیدا کیا ہوگا، ناپاک خون سے پیدا ہوا بنا ہوا ہوگا، اس لیے میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کے باغی مت بنو، غدار مت بنو۔ اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے عاشقان اہل بیت کو یہ خوشخبری سنائی، من مات فی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے، فدخل الجنہ، جیسے ہی مرا وہ جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل محمد کی محبت میں مرنے والا جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، مسجدیں بھی بناؤ، مدرسے بھی بناؤ، تو مسجدوں میں بھی علی المرتضیٰ اور ان کی اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو، مدرسوں میں بھی علی المرتضیٰ اور ان کی گھر والوں کی محبت کی تعلیم دو، رسول اللہ کے اس خاندان سے، اس اہل بیت سے پیار کرو، ان کے درس دو، ان کی تعلیم دو۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کی قسم جو ایسا کرے گا نا، اس کو میرے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ ایک حدیث سناتا ہوں دوستو، ایک حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ، حضرت ذرا بولیے نا، اپنے بچوں کے نام رکھو جی، کتنے پیارے نام ہے۔ جب ہمارے مسلمان نام رکھ رہے، سونو، مونو، منو، چنو، کتوں کے نام رکھ رہے مسلمانوں، اچھے نام رکھو جی، نام بگاڑ کے مت پکارو اپنے بچوں کا۔ ساجد ہے تو سجو، عجیب و غریب نام ہے کہ وہ بگاڑ کے لوگ سمجھ میں نہیں آتا۔ اعجاز نام ہے تو ایجو، ارے اعجاز آدمی کا نام ہے، ایجو کتے کا نام ہے، کئی کو تو بھی پکارتے ہیں۔ جمیل ہے تو جمو، کئی کو بگاڑتے، نامہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ناموں کو مت بگاڑو، تمہارا جو نام ہے وہ بزرگوں کی نسبت سے رکھو، انشاءاللہ اللہ تمہیں سرفراز کرے گا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں، امی جان مجھے اجازت دی، چھوٹی عمر کے، امی جان مجھے اجازت دیجیے، میں میرے آقا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، حضور سے دعائیں لینا چاہتا ہوں، حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ کی والدہ محترمہ کہتی بیٹے ضرور جاؤ، مگر ایک کام میرا بھی کر دینا۔ بولے امی جان کیا ہے؟ جب آقا سے بات ہو جائے تو کہنا کہ یا رسول اللہ میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں۔
سبحان اللہ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حذیفہ آئے, دیکھے حضور کا جو ہے مسجد میں حضور بیٹھے ہوئے, سارا علاقہ صحابہ سے بھرا ہوا ہے اور حضور مسائل پر, حالات پر رائے مشورے میں مصروف ہے. عصر کی نماز ہو گئی, پھر وہ مسئلہ چلتے رہا. حضرت حذیفہ بالکل آخر کونے میں بیٹھے ہوئے, کیونکہ پھلانگ کے نہیں جا سکتے نا, بے ادبی, ذلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے, بے ادبی ہو جائے گی. کونے میں بیٹھے ہیں ادب سے. مغرب ہو گئی, بیٹھے ہوئے, پھر عشاء ہو گئی. تمام صحابہ اکرام حضور سے ملاقات کر کے جانے لگے. حضرت حذیفہ ڈرتے ڈرتے سہمے بے ادبی نہ ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ وہ دربار ہے جہاں جبریل بھی بڑے احتیاط سے آتے ہیں. یہ وہ دربار ہے جہاں سانس لینے میں بھی بے ادبی ہو جائے تو ایمان غارت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جس دربار کا ادب خدا قرآن کے ذریعے سکھا رہا ہے, ویسے ادب میں حضرت حذیفہ آہستہ آہستہ تمام صحابہ ملاقات کر لیے. حضور چراغ بند کر دیا اور اپنے حجرے میں جانے لگے. ایک قدم حضور کا حجرے عائشہ میں پڑ گیا, دوسرا قدم ابھی اٹھنے والا ہے. حضور پاک علیہ السلام ٹھہر گئے. ٹھہر کے پوچھے, انت حذیفہ, کیا تم حذیفہ ہو؟ سبحان اللہ. عرض کرے, لبیک یا رسول اللہ. نام یا رسول اللہ. حضور, ہاں میں حذیفہ. نبی پاک علیہ السلام ان کی خاطر باہر آئے, آ کے ان کا ہاتھ پکڑے, پکڑ کر کہا, حذیفہ قد غفر لک و امک. سبحان اللہ. جا تیرے رب نے تیری بھی مغفرت فرما دی, تیری ماں کی مغفرت بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے, ماں کیا کہنا بیٹی تھی آمنہ کا لال جانتا ہے. حذیفہ نے ابھی بتایا بھی نہیں, مگر میرے مصطفیٰ نے ماں کی اس تڑپ کی بھنک کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا, جا تیری بھی مغفرت, تیری ماں کی بھی مغفرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت حذیفہ بس نکلنے ہی والے ہیں, ایک آواز آتی ہے, السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور اس آواز کو جواب دیتے ہیں, جواب دیتے ہیں. حضرت حذیفہ پریشان ہے, اندھیرے میں آواز آ کہاں سے نہیں. رسول اللہ جواب دے کر فرماتے ہیں, حذیفہ جانتے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ آئے آئے آئے. اب حذیفہ کو بھیج نہیں رہے, گواہ بنا رہے, گواہ بنا رہے. حذیفہ ٹھہر جائے, یہ آواز کس کی ہے جانتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ نہیں جانتا. بولے یہ ایک فرشتے کی, ان ھذا ملک, یہ ایک فرشتہ ہے, یہ ایک فرشتے کی آواز ہے. فرشتہ کھڑا ہو گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہے. نبی پاک علیہ السلام حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں, حذیفہ سنو, یہ ایک فرشتہ ہے. استأذن ربہ, یہ اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے. سبحان اللہ. ایمانداری سے بولو, اجازت کیا زمین پہ آگے لیا, وہاں لیا, وہاں کیا کر کے آیا؟ آمنہ کا لال یا بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں. ارے بے وقوف, میرا نبی تو وہ ہے جو زمین پہ ٹھہرتا ہے تو لامکان کی بھی خبر رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان ھذا ملکون, یہ ایک فرشتہ ہے. استأذن ربہ, یہ اپنے رب سے اجازت لے کر آیا. اور سنو حذیفہ, یہ مجھے سلام پیش کر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ مجھے سلام پیش کر رہا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حذیفہ جانتے ہو یہ کیوں آیا ہے؟ یہ رسول نہیں جانتا. حضور کہتے ہیں وَيُبَشِّرَنِي, یہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے, مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے. اور حذیفہ سنو, یہ زمین پہ پہلی بار آیا ہے. اچھا دیکھو, پہلی بار آیا تو مکے کو جانا تھا, پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ. پہلی بار آیا تو کعبے کا طواف کرنے جانا تھا. پہلی بار آیا تو مینا عرفات مزدلفہ گھوم کے آنا تھا. کہہ رہا ہے وہ سب بعد میں ہے, اصل کائنات تو یہ ہے, اس لیے پہلے درے مصطفیٰ پہ آ رہا ہے, میرے نبی کی زیارت کے لیے آیا. اب نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں وَيُبَشِّرَنِي, حذیفہ یہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے. حضرت حذیفہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کیا خوشخبری سنانا چاہتا ہے؟ تو اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, حذیفہ یہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے, ان الحسن والحسین سیدا الشباب اہل الجنہ وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک سوال کرتا ہوں, کیا حضور کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ معلوم تھی, پھر انہیں کہ وہ خوشخبری سنانے